बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अज़हर शाह और हाज़िर हूं आपके ख्वाबों की ताबीरों के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी साबका वीडियोज़ में भी बताता हूं कि आपका कोई भी ख्वाब ये हमारे खालिक की तरफ से एक इशारा होता है, और किसी भी ख्वाब का याद रह जाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने किसी ख्वाब की ताबीर पूछनी हो तो आप ये आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर अपनी व्हाट्सएप पर वॉइस भेज सकते हैं या मैसेज की सूरत में हमें भिजवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही टर्म वाइज़ आपकी बारी आएगी, हम उस ख्वाब के मुताबिक आपकी ताबीर बनाकर आपको भिजवाएंगे। तो अभी हमारे एक दोस्त ने, हमारे भाई ने एक ख्वाब भिजवाया है, हम इसको सुनते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसकी ताबीर देखते हैं। ये ख्वाब सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है। अच्छा, वो ना हमने ना ख्वाब देखा था, वो यूट्यूब पे आपको देखा था, तो नंबर था आपका। ख्वाब देखा था कि रास्ते पे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बारिश हो रही है ना, रिश्तेदार के साथ है, वो अलग है, और एक जो उनसे रिश्तेदार में औरत थी ना, वो हमारे साथ थी का ना। तो हम लोग जा रहे हैं, आगे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में कब्र में गिर गए और कीचड़ से एकदम फिर निकले। इसकी तबीर बता दें। जी, तो ये हमारे भाई है, इन्होंने ख्वाब भिजवाया है। बेसिकली ये जो ख्वाब इन्होंने भिजवाया है, मेरे भाई, ये आपने जो ख्वाब भिजवाया है 2 से 3 जो है वो मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में ये हमारे भाई बताते हैं कि ये देखते हैं कि रास्ते पर ये चलते हुए चले जा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और जो ये जा रहे हैं इनके साथ इनके कुछ रिश्तेदार लोग भी मौजूद हैं। फिर अगले मरहले में ये बताते हैं माफ़ कीजिएगा, अगले मरहले में ये बताते हैं, ये देखते हैं कि एक इनकी रिश्तेदार खातून, जैसे ये लोग चले चले जा रहे हैं, उस दौरान इनकी एक रिश्तेदार खातून चलते हुए अचानक एक कब्र में गिर जाती है। और तीसरे मरहले में ये देखते हैं कि वो कब्र से बाहर निकलती है, लेकिन वो कीचड़ में लथपथ होती है, कीचड़ से भरी हुई होती है। तो मेरे भाई, आपका जो ख्वाब है ये 3 मरहले में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने ख्वाब बताया, इसमें आपका पहला मरहला है। आप देखते हैं कि आप और आपके कुछ रिश्तेदार लोग, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, और आप लोग चलते हुए चले जा रहे हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की। जिस तरह से आपने बताया, इससे अंदाज़ा होता है कि जो ये बारिश है ये आपके लिए तकलीफ दे नहीं है, बल्कि आपके लिए बायस राहत तौर पर आपको मिल रही है। तो मेरी साबका वीडियोज़ में भी ये तज़किरा करता हूँ कि ख्वाब में पानी और बारिश, ख़ास तौर पे जब आप पानी देखते हैं तो इससे मुराद अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ इशारा होता है, और जब बारिश की तरफ इशारा होता है तो नेमतों की कसरत की तरफ इशारा होता है। तो जैसे मेरे भाई ने बताया, ये और इनके रिश्तेदार लोग जो इन्होंने बताया, ज़ाहिर सी बात है, अब अगर हम बिलमुशावा बैठे होते तो मैं इनसे मज़ीद डिटेल भी पूछ लेता कि कौन कौन रिश्तेदार, कितने रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन जो इन्होंने देखे हैं, ज़ाहिर सी बात है, बेहतर समझ गए होंगे। तो ये लोग जो है वो एक रास्ते से गुजर रहे हैं और हल्की हल्की, जैसे इन्होंने बताया कि बारिश हो रही है, से मुराद ये है कि ये लोग ज़िंदगी में अपनी नेमतें जो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं उनको इंजॉय कर रहे हैं। इससे इशारा ये मिलता है कि ये लोग अल्लाह की नेमतों से नवाजे गए होंगे, और माली तौर पर या माशरे में किसी भी मकाम के तौर पर बाइज़्ज़त दर्जे पर ही हो सकता है फ़ाइज़ हों, और अल्लाह ताला की नेमतों को इससे ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये और इनके ये रिश्तेदार लोग ये उस नेमतों को से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उनको इंजॉय भी कर रहे हैं। इसी दौरान ये देखते हैं कि इनकी एक रिश्तेदार खातून, अब ये ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो रिश्तेदार खातून से इनका क्या रिश्ता है, वो क्या तनाजुर है, वो इनके क्लोज़ रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं। उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ताबीर बताई जा सकती थी। बहरकैफ, इन्होंने बताया कि इनकी रिश्तेदार खातून चलते हुए अचानक एक कब्र में गिर जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी साबका एक वीडियो में भी पहले तज़किरा किया है कि ख्वाब में कब्र में गिरने से मुराद, किसी ऐसे फ़ेल, किसी ऐसे अमल के अंदर मुलव्वस होने का अंदेशा या खदशा है जिससे रोज़े आखिरत या कब्र में सवाल जवाब होने का खदशा या इम्कान है। यानी कोई ऐसा अमल जो जायज़ ना हो और कब्र में हमारे लिए मुश्किलात का बायस बने, उसमें मुलव्वस होने का अंदेशा है। और जब कोई शख्स कब्र में गिर जाता है तो इससे मुराद ये है कि उसका उस मामले में मुलव्वस होने का ज़्यादा इम्कान है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अमाल आपके माली अमाल भी हो सकते हैं, वो मुआशी अमाल, माशरती अमाल भी हो सकते हैं, या वो कोई ऐसी किरदार हो सकता है जिसकी वजह से, जो कि हमारे दीन के हिसाब से जायज़ ना हो और आखिरत में जो है उसके बारे में हमसे सवाल जवाब किया जा सके। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो कब्र में गिर जाती हैं। जबकि एक और चीज़ भी मैं बता दूँ कि मुख्तलिफ उलमा के नज़दीक ख्वाब में कब्र में गिरने से मुराद कैद होने की तरफ भी इशारा दिया गया है। इससे मुराद ये है कि आप कोई ऐसा अमल करेंगे, ऐसा अमल में मुलव्वस हो जाएंगे जिससे आपके कैद होने का अंदेशा या खदशा है। बहरकैफ, जब जिस तरीके से आपने बताया कि वो ख्वाब में
چلتے ہوئے آپ جس طرح انجوائے کر رہے ہیں نعمتوں کو، اور اچانک جو ہے وہ ایک آپ کی رشتہ دار خاتون قبر میں گر جاتی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اشارہ یہ ملتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک رشتہ دار، ضروری نہیں کہ وہ کوئی خاتون ہو جو آپ نے دیکھی ہے وہی خاتون ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے، قریبی دوستوں میں سے، قریبی جاننے والوں میں سے، آپ کے کولیگز میں سے، ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی بھی ایک ایسا شخص یا کوئی ایسا جو ہے کریکٹر وہ ایسے اعمال میں ملوث ہو جائے جو کہ جائز نہیں ہے، اور روز آخرت جو سوال و جواب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر دوسری جانب اگر ہم کہیں کہ اس کا جو ہے وہ قید میں جانے کا اندیشہ امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اعمال کے متعلق جب آپ ظاہر سی بات ہے غور و فکر کریں گے، جیسے میں اپنی پرانی سابقہ ویڈیوز میں بھی بتاتا ہوں کہ راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، آپ اپنے بارے میں بہتر ترین تجزیہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو ظاہر سی بات اگر بالمشافہہ ملاقات ہو تو میں کوسچن آنسرنگ کرنے کے بعد کسی سٹریم کی جانب اشارہ کر سکتا ہوں کہ میں بھی یہ چیز ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے تو یہاں پہ ہم مشورہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ظاہر بات اب خواب کے مطابق ہی میں نے بتانا ہے، تو اس میں میں ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں، ایک آپ کو بتا سکتا ہوں پرسیپشن کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، میں بھی آپ کا یہ میٹر ہو۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نعمتوں سے آپ لوگ سرفراز ہیں، نعمتوں سے آپ نوازے گئے ہیں معاف کیجیے گا، تو اس کے بعد اچانک ایک خاتون کا قبر میں گرنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایسے کاروبار میں جو ہے وہ قدم رکھ دیں جو کہ جائز نہ ہو، مثلا سود کا کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، ایسا کوئی ارننگ کے لیے کوئی ایسا کام شروع کر دیں جس کو جائز نہ سمجھا جاتا ہو، جیسے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ارننگ ہے، آن لائن ارننگ میں ہو سکتا ہے کوئی فراڈ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی دیگر طریقے کے ساتھ فوری پیسہ کمانے کے ذریعے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لیں جو کہ جائز نہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ جائز ہے، لیکن آپ کو اس طرح کے معاملات میں پڑھنے کی وجہ سے آخرت میں جواب دینا مشکل ہو، اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیگر تناظر کے اندر دیکھیں، دیگر تناظر سے مراد اگر ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں، جس طریقے سے آپ نے یہ منظر بتایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعمتوں سے مراد پیسہ ہی نہیں ہوتا، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو عزت مل رہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رشتہ داروں کے اندر زیادہ سے زیادہ دوست یا رشتہ دار مل رہے ہوں، کوئی یہ بھی ایلیمنٹ آپ اس کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے، مثلاً دوستوں کی فیملی میں یا رشتہ داروں کی کمیونٹی کے اندر آپ کو غیبت کے ذریعے ان کی جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کا امکان ہو رہا ہو، اور وہ آپ نہ چاہتے ہوئے اس غیبت کے جیسے جو فعل ہے اس میں ملوث ہو رہے ہوں، تو یہ آپ نے خود بہتر انداز میں تجزیہ کرنا ہے، خود آپ نے انالائز کرنا ہے کہ وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے نعمتوں سے سرفراز چلے آ رہے ہیں اور اچانک جو ہے وہ پکڑائی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے خود انالائز کرنا ہے۔ تیسرے مرحلے میں آپ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار خاتون ہیں وہ قبر میں جو گر جاتی ہیں، وہ قبر میں گرنے کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو وہ کیچڑ میں لتڑی پتڑی یا کیچڑ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میرا بھائی خواب میں قبر میں گرنے کی آپ کو میں نے تعبیر بتائی ہے، اسی طریقے سے قبر میں سے نکلنے کی بھی ایک تعبیر ہے۔ قبر سے نکلنے کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بری عادت سے توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، کسی بری چیز سے بچنے کی طرف اشارہ ہے، یا کسی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی کسی برے فعل سے چھٹکارا پانے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے لیے یہ ایک اچھا سائن ہے، ایک اچھی علامت ہے، اس کی اچھی تعبیر ہے۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ قبر سے نکلی ضرور ہیں، لیکن ان کے جسم پر کیچڑ یا ان کے لباس پر کیچڑ لگے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو آپ نے خاتون بتائی ہیں اس کے مطابق ان سے جتنا آپ کا قرب ہے، ان خاتون سے جتنا آپ کا قرب ہے، اگر جیسا قرب سے مراد اگر وہ آپ کے قریبی رشتہ دار جیسے والدہ ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں یا بیٹی ہیں، یہ قرب قریب ترین ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرب دور ہے، آپ کی بھتیجی، بھانجی، چچی یا آپ کی محلے دار، جتنا آپ کا قرب ہے اس قرب کے اعتبار سے قریبی رشتہ یا قریبی تعلق ہونے کا اشارہ ہے۔ وہ قریبی تعلق جب اس معاملے میں خدا نخواستہ ملوث ہو جائے گا اور قبر میں گرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے اور اس کے لیے سوال جواب والا مشکلات والا معاملہ آئے گا، اس کے بعد امکان ہے کہ وہ اس معاملے سے توبہ کرے گا اور اس سے قدم پیچھے ہٹائے گا۔ جب وہ قدم پیچھے ہٹا لے گا تو وہ اس چیز سے تو بچ جائے گا، لیکن اس کے جیسے لباس پہ کیچڑ لگنے کے بعد لباس وہ دیدنی انداز میں نہیں رہتا، اسی طریقے سے ان کی عزت میں کمی آنے کا اندیشہ ہے۔ تو اوورآل اگر آپ کے خواب کے بارے میں ایک ون لائنر آپ کو بتایا جائے تو اس سے یہ جو ہے تعبیر ملتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے قریبی لوگوں میں سے
یا ہو سکتا ہے آپ خود اور آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی وہ اچانک کسی ایسے شعبے میں کی طرف ملوث ہو جائے جو کہ جائز نہیں ہے، اور بعد ازاں اس سے توبہ کر لے، اس سے کنارہ اختیار کر لے. لیکن جب وہ کنارہ اختیار کرے گا اسے بچ ضرور جائے گا، لیکن اس کا دامن پہلے کی طرح صاف رہنے کا امکان نہیں ہے، اور لوگوں کے میں اس کی وہ عزت میں کمی آنے کا خدشہ ہے. تو میرا بھائی میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ مثبت یوز کرنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ رہنمائی لینی چاہیے. اور جب اس طرح کے خواب آپ کو آئیں تو فوری طور پر آپ اپنے معاملات کو پر غور و فکر کریں. اگر وہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار اس طرح کے معاملات میں ملوث ہو رہے ہیں تو آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو منع کریں، ان کی رہنمائی کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے مشکلات میں کمی آ سکے اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اگر مزید آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر آپ کو آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہے، مزید آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.